السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے خبروں کی اب سختی سے تردید کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے عمران خان کی جانب سے مبینہ طور پر ڈیل مسترد کرنے سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے اب یہ کہا ہے کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا موقف مخصوص تناظر میں تھا۔ ان کی بات کا تعلق 24 نومبر کے احتجاج سے تھا، نہ کہ کسی اور خفیہ مفاہمت یا کسی سیاسی سمجھوتے سے۔ دوسری طرف روزنامہ جنگ میں صحافی انصار عباسی کی خبر کے مطابق لاہور سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز نے عمران خان کے علاج کو حوصلہ افزا اور تسلی بخش قرار دیا۔ پی ٹی آئی اور پارلیمان کے تمام اراکین نے نجی محفلوں میں صورتحال کو تسلی بخش قرار دیا، لیکن علیمہ خان اس سچویشن پر ناخوش تھی۔ دوسری طرف علیمہ خان نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے اس بیان کی تردید کی ہے کہ وہ عمران خان کی صحت پر سیاست کر رہی ہیں۔ انہوں نے بعض پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی کہہ دیا کہ اگر وہ لڑنا نہیں چاہتے تو سائیڈ پر ہو جائیں۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور نے پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پر کھل کر گفتگو کی تھی۔ ان کا گزشتہ دنوں ایک ویڈیو جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے وہ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آئے کہ عمران خان کو ان کے بارے میں گمراہ کیا گیا، اور اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ علیمہ خان کو عمران خان سے ملنے نہ دیتے۔ علی مین گنڈاپور کے بیانات پر پی ٹی آئی نے ایکشن لینے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی کیا تھا۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید نے اپنی قیادت کو خط لکھ کر ماہ رمضان کے احترام میں احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے علاج سے متعلق قانونی کوششیں تیز کی جائیں اور پارلیمانی سیاست پر توجہ دینے کی بھی تجویز دی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک فورس بنانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کی ذمہ داری سونپی ہے، جس کے تحت عمران خان کی رہائی کے لیے ایک فورس قائم کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عید کے بعد پشاور میں اس فورس سے جو ہے وہ حلف لیا جائے گا اور پھر آئندہ کے لاہ عمل کا بھی اعلان ہوگا۔ اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے، ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے آپس کے معاملات ہیں، جو اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف فیملی ان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ ان کا موقف ہے، اور دوسری طرف پارٹی کے کچھ رہنماؤں کا موقف ہے، اور پھر دوسری طرف یہ احتجاج میں تیزی لانی ہے یا پھر جو ہے وہ کو بات چیت کے ذریعے حل نکالنا ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے پارٹی کے سامنے۔ پارٹی ان معاملات کو کس طرح سے دیکھتی ہے، اور پارٹی کے جو پرانے لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، اس پر جو ہے وہ پروگرام کے حصے میں بات ہوگی۔ اور علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما وہ میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت۔ علی محمد خان صاحب، یہ جو بہت سارے معاملات ہیں جن پر جو ہے وہ بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ جو ڈیل کے حوالے سے پہلے حکومتی بیانات تھے، اور پھر اس کے بعد آج رانا ثناءاللہ نے اس چیز کی جو ہے وہ وضاحت بھی جو ہے وہ کی ہے، یہ ان بیانات کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی کوشش تھی حکومت کی طرف سے، ایسی پیشکش تھی، یا کوئی ایسی بات چیت کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ایسے رابطے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو، رمضان مبارک۔ رحمان صاحب، پچھلا ہفتہ کافی ایک ہیجان خیز ہفتہ میں کہوں گا کہ ماضی میں بھی ایسے ہوا، اور یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا پورے پاکستان کے لیے کہ بڑی لیڈرشپ کے ساتھ ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک پریشانی تو ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ تو وہ ملک جس کے اپنا دامن میں لیاقت علی خان صاحب کی شہادت بھی ہو، اور جس کے دامن میں بھٹو صاحب کی پھانسی بھی ہو، جس کے دامن میں بینظیر صاحبہ کی بھی شہادت ہو، تو ایسی حالت میں عمران خان جو خود ایک سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود تقریباً
مطلب ہے کم و بیش 1000 دن ہو جائیں گے، کچھ دن بعد جیل میں ہے. آلریڈی ان پہ ایک لائف اٹیک وزیر آباد میں ہو چکا ہے. تو جب یہ بات سامنے آئی کہ ان کی آنکھ کو مسئلہ ہے تو اس نے پورے ملک کو حیجان میں مبتلا کر دیا. لوگ احتجاج کے لیے بھی نکلے، پریشانی بھی ہوئی، غصہ بھی آیا لوگوں کو. ایک بہت عجیب سی کیفیت تھی. اس حالت میں عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کی ہماری ڈیمانڈ آئی. سب سے پہلے آپ کے اس بھائی نے ہی قومی اسمبلی میں جب مجھے نہیں بولنے دیا تو ہم پارلیمنٹیرینز نے باہر جا کے پریس ٹاک کی، اور سب سے پہلے علی محمد نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو ہاسپٹل آپ منتقل کیجئے. اور اس کے بعد یہ بات چلتی گئی اور پھر سب نے یہ بات کی کہ یس، عمران خان ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی زندگی بڑی اہم ہے، ان کو منتقل کیا جائے. یہاں مجھے یہ بات بھی کہنے دیجئے کہ جو ذمہ دار حکومتی حلقے ہیں، چاہے وہ ان کے منسٹر طارق فضل چودھری صاحب ہوں یا ان کے ایک سینئر وزیر جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب ہو، ان لوگوں کی طرف سے کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی. سب نے یہ کہا کہ ہم ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دینا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ ہسپتال ان کو نہ لے جایا جا سکا، حالانکہ سپریم کورٹ کے کلیئر ڈائریکشن تھے کہ ان کو ہیلتھ فیسلٹی دی جائے. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو اسپتال ہی لے جائیں، لیکن ان کی ڈائریکشن یہ تھی کہ ان کو بہترین فیسلٹیز دی جائیں. اور بہترین فیسلٹیز تو آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں نہیں ہوتی، اسپتال میں ہوتی ہیں. تو بہت سی چمگوئیاں اس میں ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ ڈائریکٹ آفر کسی کو تھی کہ نہیں تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو اسپتال لے جائیں، لیکن یہ سننے میں آیا کہ کوئی بات ایسی شاید تھی کہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے، لیکن میرے ذاتی نالج میں ایسا نہیں ہے. اچھا لیکن اب بنیادی معاملہ اس ساری سچویشن میں یہ نظر آ رہا ہے، جو علی بھائی تاثر بن رہا ہے وہ یہ کہ علیمہ خان صاحبہ جو بہن ہیں وہ پارٹی سے شاید کہہ رہی ہیں کہ اس معاملے پر اور زیادہ ہارڈ لائن جو ہے وہ لی جائے. پارٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں، یہ ابھی میڈیا رپورٹس ہیں، ظاہری بات ہے، وہ یہ ہیں کہ پارٹی مطمئن ہے. پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طرح سے علاج ہوا، ڈاکٹرز نے جو بریفنگ دی وہ اس سے بھی مطمئن ہے. تو کیا یہ واقعی یہ صحت کا معاملہ ہے اور اس پر ایک موقف کیا اپنانا ہے، اس میں کوئی ابہام ہے یا پارٹی کے اندر مختلف معاملات ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اور سیاسی معاملات ہو سکتے ہیں جن پر چلے کہہ لیں کہ اختلاف رائے ہے، لیکن یہ معاملہ تو عمران خان کی صحت کا ہے، اس پر تو بڑی سیدھی بات ہونی چاہیے جو بھی ہے. بارہا میں نے سپریم کورٹ میں بھی جب یہ کیس لگا تو مجھے بھی موقع ملا اور ایک پریس ٹاک بھی کی میں نے، وہاں میڈیا کو بھی انگیج کیا، پرسوں بھی کیا. تو میں نے تو یہ ایک بات کی پرسوں کہ ایک تو میں بتا دوں، علیمہ آپا کی آپ نے بات کی ہے، میں ایز اے پالیسی آپا کے احترام میں، کیونکہ خان صاحب کی سسٹر ہے، میں ان کی بات پہ کبھی کامنٹ نہیں کرتا. ان کا ویسے بھی خان صاحب نے کبھی کوئی پولیٹیکل رول نہیں دیا. وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، بہن ہے، ان کی بات جذباتی بھی ہو سکتی ہے، ان کی بات سخت بھی ہو سکتی ہے. ہمیں بطور ماں، بطور سسٹر ان کی جذبات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ ان کے کیا جذبات ہوں گے. تو میں کبھی کامنٹ نہیں کرتا، اور اگر کوئی بات ان کی سخت بھی ہو تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. لیکن میں وہ دوسرے ایشو پہ آتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں پرسوں خان صاحب کی ہیئرنگ تھی، اور وہاں پھر باہر آ کے پریس ٹاک میں نے ایک بات کی کہ دیکھیے، میں نے وہاں بھی کیا، میں یہاں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک اچھا جسٹر شو کیا، محترم چیف جسٹس صاحب نے، اور انہیں عمران خان صاحب کے ہیلتھ ایشو کو سیریس لیا. اور 2023 کا اگست کا ایک فیصلہ اسی آنریبل کورٹ کا تھا، جس کی روشنی میں ڈائریکشن دی تھی اس وقت چیف جسٹس صاحب نے کہ جناب عمران خان صاحب کو 3 چیزوں پہ انہوں نے کلیئر بات کی کہ ان کو بہترین ہیلتھ فیسلٹی آپ دیں، دوسرا ان کے بچوں سے، قاسم خان صاحب سے اور سلیمان خان سے آپ بات کرائیے، اور تیسرا نے کہا کہ ان کو کتابیں ضرور دیں، پرووائڈڈ ڈاکٹر ایڈوائز کریں کہ ان کی صحت پہ مطلب آنکھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ان کو بچوں سے بات کرا دی گئی، ڈاکٹرز وہاں بھیج دیے گئے، اور بکس کا مجھے نہیں پتا کہ اس میں ڈاکٹرز نے کیا ایڈوائز کیا. تو میں نے یہ بات کی کہ جب سپریم کورٹ نے آپ کو ایک ڈائریکشن دی، اس ڈائریکشن کے تناظر میں محترم سلمان صدر صاحب تشریف لے گئے بطور امائکس، جس کو فرینڈز آف کورٹ کہتے ہیں، مائکس کیورائے، اور وہ گئے، انہوں نے رپورٹ پیش کی سپریم کورٹ میں. اس رپورٹ کے بعد جب حکومت نے ایک ڈیٹیل میڈیکل انالیسس محترم خان صاحب کا کیا، تو بقول حکومتی رپورٹ کے خان صاحب کی صحت میں بہت جو ہے ایک بڑی تبدیلی ہے، بہتری ہے. تو میں نے وہاں یہ بات کی کہ حالانکہ حکومتی رپورٹ ہے اور حکومتی رپورٹ کہتی ہے کہ خان صاحب کی صحت بہتر ہے، ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہو. لیکن اگر حکومتی رپورٹ صحیح ہے، میڈیکل رپورٹ،
تو کیا ان کو ڈر ہے, کیا ان کو تذبذب ہے, کیا امر مانے ہے کہ ان کی فیملی ممبر جن میں ان کی سسٹرز بھی ہیں اور ان کے ذاتی معالج اور پارٹی کے کسی ذمہ دار کو وہ رپورٹ دکھا دی جائے اور خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے تاکہ یہ شک پن دور ہو. مجھے ابھی تک اس کی نہیں سمجھ آئی کہ حکومت ان کے کم از کم ایٹ لیسٹ ذاتی معالج کو تو دکھا دے. وہ تو کبھی پولیٹیکل بات نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن علی بھائی اس میں میں پھر اسی چیز پر جو ہے وہ جاتا ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے پارٹی کے لیے کہ کہاں پر فیملی کی جو سے ہے وہ رہنی ہے اور پارٹی کے جو سیاسی امور ہیں وہ پارٹی نے جو ہے وہ چلانے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے چلتا ہے, یہ ملا جلا جو ہے وہ کام چلتا ہے؟ کیونکہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی لوگوں کی ایک سوچ ہے اور فیملی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے کنسرنز اور ہوتے ہیں. وہ عمران خان کی بہن ہے, اس کے حوالے سے ان کے جو جذبات ہیں, جو کنسرنز ہوں گے وہ مختلف نوعیت کے ہوں گے. تو پارٹی کیا فیصلے کر رہی ہے اور فیملی کیا فیصلے کر رہی ہے؟ اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. خان صاحب کے گرد اس وقت 3 طرح کے لوگ ہیں جو ان سے ٹچ ہیں ان معاملات میں. ایک ان کی فیملی ہے, فیملی سے مطلب ان کے بچے, ان کی وائف جو آلریڈی جیل میں ہے اور ان کی ہمشیرائیں, تینوں سسٹر صاحبان جو ہیں جی. دوسرا ایسپیکٹ ان کا میڈیکل جو ہے, جو ان کے ذاتی معالج ہیں جن کے عرصے سے ان کے ساتھ چلے ہیں. فیصل سلطان صاحب شوکت خانم کے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں, ابھی بھی وہاں کام کرتے ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک میرے خیال میں کوئی 51 سال کا 40 سال کا ان کا ساتھ ہے. تیسرا ہم لوگ ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں. ہم لوگوں میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں رحمان صاحب. ایک میرے جیسے ہیں جو اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے خان کو کھیلتے دیکھا, پھر جب پارٹی نہیں بن رہی تھی میری فیملی نے سپورٹ کیا, ہم نے جوائن, پھر میں نے بھی بعد میں جب میری تعلیم پوری ہو گئی ینگ اس میں ایز اے لائر میں جوائن کیا, اور ایک جوانی ہماری بچپن تو نہیں کہہ سکتے لیکن جوانی خان صاحب کے ساتھ آدھی سے زیادہ بتا دی. کچھ لوگ ایسے بھی ساتھی آئے جو 9 مئی کے بعد آئے جن کا حالات ایسے بن گئے کہ وہ بچپن سے تو خان کے ساتھ نہیں تھے. میں ہی نہیں کہتا کہ ان کو جذباتی لگاؤ نہیں ہے, لیکن وہ 9 مئی کے حادثے کے بعد آئے, وہ ایک اور لاٹ ہے. تو اب اس سارے گنجلک نظام میں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, تو کچھ چیزوں کے کنفیوژن ہونا, کچھ مسئلے پیدا ہونا وہ قدرتی ہے. لیکن میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ اس میں ہمیں سپیس دینی ہے اور اپریشیٹ کرنا ہے ان کے سسٹرز کو کہ ان کا ایک تعلق ایسا ہے کہ یہ 4 لوگ تو بچپن سے ساتھ چلے ہیں نا, 3 بہنیں اور 1 بھائی, یہ تو بچپن سے ساتھ چلے, مطلب آپ میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ ساتھ تھے. تو ان کا جذباتیت تو سمجھ میں آتی ہے. اس لیے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری جماعت نے اس وقت, ہماری پولیٹیکل پارٹی نے اس چیز کو بڑا حساس, بڑے نازک, کیئرنگ انداز میں لے کے چلنا ہے کہ بہنوں کی دل آزاری بھی نہ ہو اور خان صاحب کو بھی ریلیف ملے. یہاں پہ پھر رول بنتا ہے 2 لوگوں کا بہت زیادہ اہم. وہ ایک پارٹی کے ٹاپ آفس بیررز ہیں, چیئرمین جنرل سیکرٹری, اور دوسرے ہیں دونوں ہاؤسز کے اپوزیشن لیڈر. میرے خیال میں جتنی مجھے سمجھ آئی ہے جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں, کیونکہ میں وہ جانا تو چاہ رہا تھا لیکن سب کچھ بلاک تھا, تو جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر پھنس گئے تھے میں ان میں سے نہیں تھا, میں باہر رہ گیا تھا. تو اندر جو باتیں ہوئی اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اگر یہ بات سمجھ لیں, اگر یہ بات ہم حقیقت پہ مبنی تسلیم کر لیں کہ کوئی آفر تھی ہماری طرف کسی کو کہ خان صاحب سے جا کے مل لے, چاہے وہ چیئرمین گور صاحب کو تھی یا کسی اور کو تھی, میں کسی اور کی تو بات نہیں کروں گا, لیکن اگر میں ہوتا اور آفر ہوتی میں ضرور خان صاحب سے ملنے جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ میری کمٹمنٹ بطور چیئرمین, بطور جنرل سیکرٹری, بطور ایم این اے, سب سے زیادہ میری کمٹمنٹ کسی سے بھی زیادہ میرے لیڈر سے ہے. تو میری سب سے پہلی کنسرن یہ کہ میں جا کے اس آدمی سے ملوں جو میرا لیڈر ہے, کہ اس سے پوچھوں کہ خان صاحب میڈیکل رپورٹ ہے, یہ لوگوں کی چمگوئی ہیں, آپ کیسے ہیں, آپ بتائیے آپ کی صحت کیسی ہے. So you try to hear it from the horse's mouth. یعنی کہ آپ لیڈر سے جا کے, وہ ایک مثال ہے نا انگریزی میں, you hear it from the horse's mouth, یعنی آپ موقع پہ جا کے چیز کی تصدیق کرتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی اپرچونٹی تھی ہماری جماعت کے کسی لیڈر کو کہ جا کے خان صاحب سے مل لے, اور یہ میں سخت بات کر رہا ہوں, اور اس نے کسی پریشر میں آ کے نہیں ملا, اس نے غلطی کی ہے. علی ہوتا علی جا کے ملتا, چاہے پورا پاکستان میرا خلاف ہو, میں ضرور عمران خان سے جا کے ملوں گا تاکہ میں تسلی کر لوں کہ میرا لیڈر, جو لیڈر استاد ہوتا ہے اور روحانی طور پہ آپ کے باپ کے مترادف ہوتا ہے, لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک استاد ہوتا ہے.
اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے استاد کی خیریت دریافت کریں. آپ جا کے چیک کریں, سیاستیں ہوتی رہیں گی, یہ سوشل میڈیا ہے, کل چیخے گا, پرسوں تعریف کرے گا, ترسوں پھر گالیاں دے گا. نو, دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان آل دس فائز کو, اس سارے قصہ کہانی میں سب سے اہم بندہ عمران خان ہے, جس کی صحت کو ایشو ہے. پالیٹکس تو نہیں ہے نا, پالیٹکس کین ویٹ فار فیو ڈیز. ہاں ٹھیک ہے, لیکن علی بھائی اس میں لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا, اب پارٹی نے آگے کیا کرنا ہے, اس حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے. اب وزیر اعلیٰ ہے وہ رہائی فورس بنوا رہے ہیں. آج جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں میاں محمود الرشید, شاہ محمود قریشی, انہوں نے تو خط لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمانی سیاست پہ پارٹی کو فوکس کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے. یہ بڑی ڈیفرنٹ اپروچز جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. تو کیا پارٹی کے اندر یہ بھی تو دو مختلف ہے, اور پھر اس کا فیصلہ پھر جو ہے وہ کہاں پر ہونا ہے کہ پارٹی نے آگے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ دیکھیں, میں سپریم کورٹ ہی تھا جب سہیل خان نے یہ اعلان کیا. اس پہ پارٹی میں اوپر ایمنیز لیول پہ سینئر قیادت پہ تو کوئی مشورہ ابھی نہیں ہوا تھا, لیکن سوچ اس کی اچھی ہے کہ والنٹیئرز کو لے کے تو ایک پولیٹیکل موومنٹ کریٹ کرے. اس نے اپنی وہ پریس ٹاک آپ کی سنیے گا سہیل خان کی, اس میں یہ کہا بھی ہے کہ ہم پیسفل موومنٹ کریں گے. اس نے کہا ہے, میں نے اس پہ آج سحری کے وقت ایک ٹویٹ کی اور میں نے اپنا ایک رائے دی ہے کہ عمران خان رہائی فورس کے لفظ کی بجائے عمران خان رہائی رضاکار کا لفظ دیں. جو ماضی میں بھی 2013 میں ہم نے تبدیلی رضاکار کے نام سے ایک یوتھ موومنٹ کی تھی, تو اس میں وہ کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ میں تشدد والے کسی لفظ کا اگر آپ کی سوچ بھی نہ ہو لیکن اس کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مخالف پھر اس سے فائدہ لیتا ہے, خدا نہ خواستہ 9 مئی والی سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. اس لیے میں نے تجویز دی ہے کہ سوچ اچھی ہے اور اس پہ کام ہونا چاہیے. اس کا نام میں نے تجویز کیا کہ عمران خان رہائی فورس کی بجائے عمران خان رہائی رضاکار بنا دیں, تاکہ مخالفین کو کوئی ہیلے بہانے کرنے کا اور نکتہ چینی کا اور ڈرامہ بازی کا موقع نہ ملے. اور یہ کامیاب تب ہوگی جو صرف خیبر پختونخوا میں نہیں, پاکستان کا جو بلک ہے آبادی کا پنجاب ہے, جب تک پنجاب سے موومنٹ نہیں اٹھے گی تو صرف خیبر پختونخوا پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, رائٹ. بہت شکریہ. علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور رہے تھے پروگرام میں. ایک بریک, واپس آ رہا ہوں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم شہباز شریف واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کی دعوت پر بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے وہاں پر گئے, اور انہوں نے اس موقع پر عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں بھی کی. گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھرپور پذیرائی کی گئی. انہوں نے اپنی تقریر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فائٹر اور ایک عظیم شخصیت قرار دیا. Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him. And your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. And he said in front of our Chief of Staff, Susie Wiles, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. صدر ٹرمپ نے غزہ کی بحالی اور اقتصادی ترقی کے لیے $10 ارب دینے کا بھی اعلان کیا ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، مراکش، قازقستان، آذربائیجان اور ازبکستان نے مجموعی طور پر جو ہے وہ $7 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے. غزہ میں سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے کے لیے 5 ممالک نے اپنی فوجیں بھیجنے پر اتفاق کیا. ان ممالک میں انڈونیشیا، مراکش، البانیا، قازقستان اور کوسوو شامل ہیں، جبکہ مصر اور اردن براہ راست فوج بھیجنے کی بجائے فلسطینی پولیس فورس کی تربیت اور لاجسٹک مدد فراہم کریں گے. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ امن کے لیے کردار ادا کرے گا، تاہم حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش میں شامل نہیں ہوگا. اب پاکستان اس بورڈ آف پیس کا عام رکن تو ہے، لیکن پورے عمل میں ہماری حصے داری جو ہے وہ کیا ہوگی؟ مالی طور پر تو جو ہے وہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم پیسے کنٹریبیوٹ کریں، لیکن کیا انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بن کر
ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر یہ کردار حماس کو غیر مسلح کرنے کا نہیں ہوگا تو وہ کس طرح کا ہوگا؟ اس حوالے سے ہمیں ٹھوس اور واضح پلان جو ہے وہ لانا ہوگا. غزہ کی بحالی اور تعمیر نو میں پاکستان کا جو کردار ہے اس پر پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی. انجینئر خرم دستگیر صاحب اس وقت میرے ساتھ جو ہے موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر. دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. خرم دستگیر صاحب، یہ میں غزہ والے پر آتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک سیاسی سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو ڈیل کی باتیں چل رہی تھیں جس پر بعد میں حکومتی وزراء نے وضاحتیں بھی دی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت کا انٹرسٹ ہوگا عمران خان کو کسی ڈیل کی پیشکش کرنے میں یا ایسی کوئی بات چیت کرنے میں؟ بہت شکریہ. دیکھیے، پہلے تو میں پھر آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خان صاحب کی صحت کا سارا معاملہ جو پچھلے ہفتے اٹھا تھا وہ مکمل طور پر غلط تھا. اس کی کوئی بنیاد حقیقت میں نہیں تھی. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک آنکھ میں مسئلہ ہوا، جس کا فوری طور پر حکومت نے نوٹس لیتے ہوئے 24 فروری کو اس کے علاج کا آغاز کر دیا، اور اس کے بعد سے ان کی آنکھ کی جو سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہے. یہ ایک کہتے ہیں نا سم ٹوٹل ہے اس کہانی کا. اس کے بعد جب ایک وکیل صاحب کی جو غلط تشخیص کے اوپر ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی، اس کے بعد خود جو ان سے پوچھا گیا کہ جی، چونکہ خان صاحب کے ذاتی معالج آنکھوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں، ان سے رائے لی گئی کہ آپ کس کو سجیسٹ کریں گے راولپنڈی اسلام آباد میں کہ وہ خان صاحب کا معائنہ کر لیں. انہوں نے الشفا آئی ہاسپٹل کے ڈاکٹر نوید قریشی کا نام دیا، اور پھر قریشی صاحب کو بلایا گیا. انہوں نے جو ہے چند دن پہلے معائنہ کیا اور اپنی رپورٹ دے دی، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی آنکھ جو ہے اب بہت بہتر ہے، 70% اس میں بینائی موجود ہے. اب دیکھیے 70% اور 15% جو پہلے کلیم کیا گیا تھا، وہ تو زمین آسمان کا فرق نہیں، وہ تو جھوٹ تھا نا سراسر. تو لہذا اس پورے ایپیسوڈ میں جو ایشو یہی تھا کہ ان کی جماعت نے، جو ان کا انسٹنکٹ ہے اس جماعت کا، ایک غلط واقعے کو، ایک غلط رپورٹ کو بنیاد بنا کر پھر احتجاج کی کوشش کی. اور دکھ بھی ہے اور ہم سب کے لیے سبق بھی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان بانی چیئرمین کی جماعت نے وفاق کو نہیں پہنچایا، جس صوبے میں 13 سال سے حکومت ہے وہاں کے رہنے والوں کو پہنچایا، اور ان کی زندگیوں میں رکاوٹ ڈالی، سڑکیں بند کی، ان کا کاروبار روزگار روکا، ان کی صحت تعلیم جو تھی اس کی میں رکاوٹ ڈالی. اور اب ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم اس پورے پچھلے ایک ہفتے پہلے سے کھڑے تھے کہ خان صاحب کا پہلا جو علاج ہے وہ 24 جنوری کو ہوا تھا، اور غالباً چند دن بعد اس کا دوبارہ انجیکشن لگے گا. وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، بقول سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے، کہ ان کو تو اب گھڑی کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں. لہذا اب ہم اس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جو بات آپ نے ڈیل اور ڈھیل کی تھی، میں بڑا مختصر ہی کہوں گا، حکومت کا واحد انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پر اور پاکستان کی گلیوں میں امن رہے، اور یہ میسج پاکستانیوں کو بھی جائے، پاکستان سے باہر بھی جائے. ہم یہ امن اس لیے چاہتے ہیں، دو اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے، اور دوسرا پاکستان میں جو بہت مشکل سے معاشی استحکام حاصل ہوا ہے اس کو اکنامک گروتھ میں بدلنا ہے، اس کو اپنے نوجوان مرد و خواتین کے لیے نئے روزگار میں بدلنا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے ضرور کریں، ہماری پالیسیوں پر اعتراض کریں، تنقید کریں، لیکن وہ تنقید اگر تو سوشل میڈیا کے ذریعے ذاتیات پر ہوگی، غلط الفاظ اور گالیوں اور دھمکیوں پر ہوگی، اس پہ بھی حکومت ریئیکٹ کرے گی. اور اگر جو ہے وہ سڑکوں پر آ کر روکنے کی کوشش کی گئی تو حکومت اس پہ بھی رہے گی. اگر حملہ آور جس طرح وہ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بندوقیں صاف کر لو، یا ہمارے نوجوان آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کو ماریں گے، تو حکومت جو ہے اس کے لیے بھی تیار ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو کر کے ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں، جس کے ذریعے پاکستان پرامن ہو. اور جب پرامن ہوگا تو پھر ہم اکنامک گروتھ یا معاشی خوشحالی کی طرف سفر شروع کر سکیں گے. اچھا، اب خرم دستگیر صاحب، میں بورڈ آف پیس معاملے پر آتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ایسی کسی اسٹیبلائزیشن فورس کا جو ہے وہ حصہ بننا چاہیے یا شامل ہونا چاہیے، یا پھر یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟
تو اس معاملے میں بہت خراج تحسین پہ، اگرچہ میں آلریڈی جانبدار ہوں، لیکن آپ دیکھیے پاکستان کا پہلی تو بات ایک بورڈ آف پیس کے اندر جان، پاکستان کو اپنی 79 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے کوئی عملی اقدام کر سکے. ہمیں اس کا ضرور، چونکہ 8 اور مسلم ممالک کے ساتھ ہم شامل ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم. دوسرا یہ ہے جو اس سے بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ سازی کا میز ہے، پاکستان فیصلہ کرنے والوں میں ہے، جس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے اس میں نہیں ہے. وہ جس طرح جو ہے ابھی کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا تھا ڈاووس میں، if you're not sitting on the table then you're on the menu. تو الحمدللہ we are sitting at the table. اور ابھی یہ جو بورڈ آف پیس کا اجلاس ہوا ہے واشنگٹن میں، دیکھیے اس میں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں. پاکستان نے کیا آؤٹ کم حاصل کیا ہے؟ پاکستان نے فلسطینی ریاست کے اوپر اپنا موقف کھل کر بورڈ آف پیس میں شہباز شریف نے بیان کیا، نمبر 1. اس کے بعد پاکستان نے اپنے جو مسلم پارٹنرز ہیں بورڈ آف پیس میں، ان کے ساتھ اپنے تعاون میں مزید گہرائی پیدا کی ہے. پاکستان نے جو ٹروپ کمٹمنٹس تھی، یعنی جو فوج بھیجنے کا معاملہ تھا، اس میں وہ نہیں اس کا حصہ بنا. صدر ٹرمپ نے کھل کر کہا. اس کے بعد پاکستان کی جو ڈپلومیسی کی سگنل تھی وہ بالکل ٹھیک تھی کہ ہم کسی بھی جسے کہتے ہیں قبل از وقت ٹروپ کمٹمنٹ میں، یا ایسی ٹروپ کمٹمنٹ جس میں جو اوور آل کنڈیشنز ہیں وہ واضح نہ ہو، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم نہیں بنے. اور پاکستان نے فائنل آف کورس کہ جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو بھی پازیٹیو رکھا ہے. فلسطینی اسٹیٹہڈ کی بات بھی کی ہے، مسلمان ملکوں سے اپنا تعلق واضح بھی کیا ہے، ٹروپ کمٹمنٹ بھی اوائڈ کی ہے، اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات بحال رکھے. تو اس لحاظ سے تو یہ بہت اچھی پیش رفت ہے. چلے ہم اسے بہت بڑا کارنامہ کچھ لوگ تو جو بھی کہیں گے، لیکن یہ بہت اچھی اور بہت کیئرفل، یعنی بہت ہی محتاط لیکن فروٹفل ڈپلومیسی ہے جو پاکستان نے کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے بہت سارے ملکوں نے اس میں اپنی حصہ داری ڈالی ہے، ملیشیا نے ٹروپس کو کمٹ کیا ہے، ایجپٹ اور جارڈن نے کہا ہے کہ وہ پولیس ٹریننگ جو ہے وہ کروائیں گے. تو پاکستان تو خیر ویسے کہہ چکا ہے کہ حماس کو ڈس آرم کرنے کی کسی کوشش کا حصہ ہم نہیں بنیں گے. تو آپ کے خیال میں کیا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے پاکستان کی افواج کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ وہ اس انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس کا جو ہے وہ حصہ بنے، جس طرح سے میڈیکل ہے یا پھر جو ہے وہ انجینئرنگ ہے، یہ یا پھر ٹریننگ ہے؟ تو اس طرح سے پاکستان اس فورس کا جو ہے وہ حصہ بنے یا بننا چاہیے؟ میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ ضرور بننا چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں 79 سال میں پہلی دفعہ موقع ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی اور بہنوں کی کوئی عملی مدد کر سکیں. اور دیکھیے ہمیں معلوم ہے ابھی بورڈ آف پیس کی جو کل میٹنگ ہوئی ہے کہ اس سے جو ہے ابھی غازہ میں تو اسرائیل کی بمباری جاری ہے. سینکڑوں فلسطینی جو ہے سیز فائر کے بعد بھی اسرائیل نے قتل کیے ہیں، وہاں شہید کیے ہیں. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جب اب جو گفتگو ہے غازہ کے بارے میں، اب وہ تھوڑی سی ٹھوس بنیادیں اس کی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی جو تعمیر نو ہونی ہے وہ کیسے فنڈ ہوگی، سیکیورٹی کون پرووائڈ کرے گا. اور اس کی جو ابھی یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے، تو جہاں پاکستان اپنے مفادات کے مطابق اور اس طرح کا اپنی پروٹیکشن کے مطابق، پاکستان کے عوام کی خواہش کے مطابق سمجھے گا، پاکستان کنٹریبیوٹ کرے گا، اور میرے خیال میں ضرور کرنا چاہیے. یہ کہہ دینا کہ چونکہ آپ اس میز پہ بیٹھے ہیں، جہاں اسرائیل کل موجود نہیں تھا اسی وجہ سے کہ مسلمان ملکوں کی سینسٹیوٹی ہے. لیکن اگر ہمیں اس میں موقع ملتا ہے تو جس طرح میں نے کہا، پاکستان کے پاس تو دیکھیے $1 ارب دینے کے لیے نہیں ہے، یہ بات بھی واضح ہے. لیکن اگر پاکستان کو پراپر کنٹریبیوشن کر سکتا ہے تو یہ جو مستقل نہ کہنے والے ہیں یا پاکستان کو نیچا کرنے والے ہیں کہ جی ایسے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پاکستان نے ابھی تک تو آئی تھنک اس میں بہت شہباز شریف بھی، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی، اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بڑے جو ہیں وہ ہم سب کی تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے براہ راست اور درست وقت پر درست سگنلنگ کی ہے
اور پاکستان کے لیے رستہ بنایا ہے کہ پاکستان کے مفادات بھی متاثر نہ ہو، اور جو اصل مقصد ہے کہ ہم فلسطین کی جو 2 ریاست کی سلوشن ہے اس کی طرف بڑھیں، اس کی طرف ڈیفینیٹلی پاکستان نے اور بالکل دنیا نے ٹھیک، قدم بڑھائے، اور پاکستان اس آگے بڑھنے والے قدم کا حصہ ہے الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک، رائٹ، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ غزہ بورڈ آف پیس کی میٹنگ اور پھر پاکستان کی اس میں شمولیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سابق مستقل مندوب پاکستان کے اقوام متحدہ میں منیر اکرم صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ منیر اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ منیر اکرم صاحب، سب سے پہلے تو جو کل میٹنگ ہوئی اس میں جو باتیں ہوئیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو ہے وہ بورڈ آف پیس کوئی اب قابل عمل کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے؟ دیکھیں، یہ بورڈ آف پیس کو سلامتی کونسل نے انڈورسمنٹ دی ہے اور اس کی کریشن میں، اور خواہش یہی ہے کہ یہ بورڈ آف پیس جو غزہ پیس پلان جو ٹرمپ صاحب نے پیش کیا تھا اس کو بھی انڈورس کیا ہے، اور خواہش تو یہی ہے کہ وہ پیس پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو اور بورڈ آف پیس کی سپورٹ کے ساتھ آگے رفتار بڑھ جائے ٹورڈ سم کائنڈ آف ڈیوریبل سولوشن۔ اب یہ کہاں تک اس میں کامیابی ہوتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مشکلات کافی ہیں، آپ جیسے جانتے ہیں کہ سیز فائر کی امپلیمنٹیشن میں بھی بہت سارے مشکلات ہیں، اسرائیلی سیز فائر وائلیشنز جاری ہیں، اور جو اسرائیلی پالیسیز جو ویسٹ بینک میں ہیں وہاں اینیکسیشن جاری ہے۔ تو اس کو کس طرح سے نیتنیاہو کو روک سکتے ہیں اور اس پیس پلان کی امپلیمنٹیشن میں اسرائیلی منظوری ہو، یہ سوال بڑا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس وقت، کیونکہ پاور بورڈ تو بہت پاورفل ہے، بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، امریکہ کی لیڈرشپ ہے، پر اس کے باوجود اسرائیلیز کو کس طرح سے روکنا چاہیے، کس طرح سے روک سکتے ہیں جو نیتنیاہو جاری کر رہا ہے انیکسیشن پلانز، تو اس پہ سب چیز جاری ہوگی کہ کس طرح سے یہ پیس پلان امپلیمنٹ ہوتا ہے باوجود اسرائیلی پوزیشن کے۔ اور جو ملکوں نے کمٹمنٹس دی ہیں ٹروپس کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھانے میں اور تعمیر نو میں بھی مدد ملے گی اس سے؟ جی دیکھیں، جب تک کہ سیز فائر کی پوری عمل نہیں ہوتا ہے، اسرائیلی وائلیشن جاری رہتی ہیں، حماس کی ڈیزارممنٹ نہیں ہوتی ہے، تو ایک کوئی جنگی ماحول جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو سب میں پہلا قدم جو ہم نے لینا ہے وہ پیس پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ ہے کہ سیز فائر کو مکمل کیا جائے، اسرائیلی ودرول ہو، جو آدھا غزہ پہ اسرائیلی قبضہ اب تک ہے تو اسرائیلی ودرول ہو، اور حماس کی جو ٹرانزیشن ہے کہ وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کر، اور جو پیلسٹینین اتھارٹی کی ایک ٹیکنیکل حکومت ہوگی، وہاں ٹیکنیکل گورننس ہوگی، وہ مان لیں۔ یہ پہلے سٹیپس ہیں، اس کے بغیر یعنی کہ ریکنسٹرکشن کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل فورس، جو انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس کا جو معاملہ ہے، اس پہ بھی میرے خیال میں جو ملکوں نے کہا ہے کہ ہم ٹروپس دینے کے لیے تیار ہیں، پر اب تک انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی یہ جو فورس ہوگا اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا۔ اگر اس کا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ جی آپ صرف سیز فائر کی آبزرویشن دیکھیں، ہیومینیٹیرین اسسٹنس دیں وغیرہ، جو کلاسیکل پیس کیپنگ جیسی ہوتی ہے یو این کی، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، پر اگر اس فورس کا سے یہ خواہش ہو
کیونکہ جو یہ حماس کو ڈیزارم کریں اور سیکیورٹی بالکل مکمل رکھیں تو میرے خیال میں وہ مشکل ہو جائے گا مسلمان ملکوں کے لیے کہ اب ان کے ٹروپس استعمال کر کے حماس کو ڈیزارم کرنا بڑا مشکل کام ہوگا، اور جس سے بہت سارے ملک جھجکاتے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ مینڈیٹ کیا ہے ٹروپس کی کمٹمنٹ دینے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کروں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔